السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں نے خطبے کے بعد ایک آیت پاک کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور کچھ بولنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے آقا حضور تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، عشاء کے بعد سے لے کر ابھی تک آپ تمام لوگ میلاد محفل میں بیٹھے ہیں اور علماء کرام کی تقریر، ان کی باتوں کو آپ لوگ سن رہے تھے اور ابھی تک بیٹھے کر سن رہے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اس طرح محفل میں آپ لوگ جمع ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے۔ بے شک اس محفل میں اللہ کی رحمت ہے۔ ابھی ہمارے مدرسہ اہل سنت نور العلوم بخاریہ کے صدر مدرس بول رہے تھے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، مدینہ شریف سے میرے آقا ضرور آپ تمام لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آقا کی محفل ہے۔ اپنا غلام، سرکار کے غلام جتنے بھی ہیں سب آ کر بیٹھ کر جو بیٹھے ہیں یہ غلامی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ خوش نصیبی کی بات ہے اس طرح محفل میں بیٹھے رہنا، اور اس طرح چھوٹی چھوٹی محفل میں جو باتیں ہوتی ہیں نا اس میں اثر ہوتی ہے۔ بڑے بڑے جلسے میں، بڑے بڑے کانفرنس میں جو باتیں بتائی جاتی ہے ہو سکتا ہے سب کی بات ذہن میں نہ آئے، لیکن چھوٹی چھوٹی محفل میں جو باتیں ہوتی ہے سب کی ذہن میں بات آ جاتی ہے، سمجھ میں بات آتی ہے۔ بس تھوڑا سا وقت میں آپ کا لوں گا، اس لیے کہ بہت تھکان ہے، زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، اور تمام لوگ آپ لوگوں بھی 11 بج گیا، شاید 11:20 ہو گیا۔ بہرحال آپ لوگ بھی محفل کے بعد سونا ہے اور سو کر پھر فجر میں اٹھنا ہے۔ فجر کی نماز کو بھی ناغا نہیں کرنی ہے نا، اس لیے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کو دیکھے ہیں کہ ہر حال میں ہر عبادت کو وہ کیا کرتے تھے، جس حال میں ہو، وہ بیمار ہے تو بھی اپنی عبادت کو نہیں چھوڑتے تھے، بخار ہے پھر بھی عبادت کرتے تھے۔ پاؤں میں نے بہت پہلے کی بات ہے، جب میں چھوٹا تھا، یہاں گھٹنے پر بہت بڑا ایک زخم ہو گیا تھا، لیکن اٹھنا بیٹھنا اتنی تکلیف ہو رہی تھی ابو حضور کو، لیکن اس کے باوجود بھی ایک چھوٹا سا ٹیبل لے کر اسی حالت میں جس طرح اور وقت میں نماز ادا کرتے تھے اسی طرح بیٹھ کر اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ رات کے وقت جو تہجد پڑھتے تھے، جو نوافل ادا کرتے تھے، اسی طرح زخم میں بھی ان کا ناغا نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں جب آخری وقت میں بھی وہ اپنی عبادت کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو ہر حال میں ہمیں آپ کو عبادت کرنی ہوگی۔ میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں سچوں کے مراد جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جو اللہ سے نسبت ہوتی ہے، ان کی قربت حاصل جن کو ہوتی ہے، وہ سچوں کی جماعت ہے۔ اور اس زمانے میں سچوں کی جو جماعت ہے وہ بزرگان دین ہے، اولیاء کرام ہیں۔ اللہ کا فرمان اللہ سے ڈرنا کیا بھی ہے، اور ان بزرگان دین کے نقش قدم پر آپ کو چلنا ہے۔ ان کے ساتھ اگر آپ رجوع جاتے ہیں تو ہر برائی سے آپ بچ جائیے گا، اس لیے کہ آپ کو آپ کے پیر و مرشد چاہے جس سلسلے کے ہو، آپ اس سے جب جڑے رہیں گے تو سب ہمیشہ آپ کو یہی کہیں گے کہ شراب نہ پیو،
ہمیشہ آپ کو یہ بتائیں گے جوا نہ کھیلو، ہمیشہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ نماز کو نہ چھوڑو، ہر وقت آپ کو اچھے کام کی طرف آپ کو رغبت کریں گے، آپ کو نسبت دلائیں گے۔ اسی لیے سچوں کے ساتھ آپ کا رہنا ضروری ہے۔ اور شیطان ہمارا دنیا میں جب ہم رہتے ہیں، شیطان آپ کے دل کو لے کر کھیلتا ہے، آپ کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، نمازوں کو چھڑواتا ہے، شراب کی طرف لے جاتا ہے اور حرام ناجائز و کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن سچے پیر سے اگر نسبت آپ کی جڑ جاتی ہے، سچے پیر سے آپ جڑ جاتے ہیں، تو وہ اس شخص کا دل لے کر شیطان کبھی کھیل نہیں سکتا، غلط کام کی طرف نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ آپ کے پیر و مرشد ہمیشہ آپ کے رہبری کرتے نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ جب کوئی انسان اپنے مرشد سے جڑ جاتا ہے، یعنی بیعت ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ایک ڈر محسوس ہوتا ہے۔ جب وہ گناہ کی طرف جاتا ہے تو اپنے پیر و مرشد کو ایک بار یاد اگر کر لے تو کبھی بھی وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں خیال آئے گا کہ میں ایک پیر سے جڑا ہوا ہوں، ایک نسبت میرے پیر سے ہے، اور جس کے نسبت ایک پیر و مرشد سے ہو جاتی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور قبر میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات، ایک سنت ادا کرنے کے لیے محفل سجائی گئی تھی۔ دیکھیے، اکثر جگہ پہ بولتا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت خوش نصیب ہیں کہ نبی کی محفل کسی بہانے میں ہم سجا لیتے ہیں۔ ہمارے بچے یہاں، بچہ دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں محفل سجتی ہے، منہ میں کھیر دیتے ہیں تو پھر بھی محفل سجاتے ہیں۔ اس طرح سنت ادا ختنہ کی محفل ہوتی ہے تو ہم لوگ نبی کی محفل سجاتے ہیں، شادی کے موقع پر بھی محفل سجاتے ہیں، ہم جب دنیا سے گزر جاتے ہیں تو بھی محفل سجتی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کی محفل ہمیشہ سجتی رہے گی، دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے جانے تک بھی محفل سجتی رہے گی۔ محترم حضرات، یہ خوش قسمتی کی بات ہے جو ہم اہل سنت والجماعت میں آئے ہیں، اس جماعت میں ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیروں کے خلاف، خانقاہ کے خلاف بھونکتے رہتے ہیں، کتے کی طرح چلاتے رہتے ہیں کہ پیر سے کیا مطلب ہے، پیر سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس جماعت سے آپ دور رہیے گا، چاہے اہل سنت الجماعت کے نام سے اگر کوئی مولوی بولتا ہے تو اس سے بھی دور رہیے گا۔ قرآن کے پاک کی آیت ہے، آپ جانتے نہیں کہ حافظ قرآن یہاں بھی موجود ہے، سن لیجئے، پوچھ لیجئے کہ قرآن میں ایک سورہ ہے جو سورہ کہف کہا جاتا ہے، اصحاب کہف کا معاملہ ہے، اگر پڑھنا آتا ہے تو بنگلہ میں بھی ہے، اس واقعہ کو پڑھیے گا۔ ایک اچھے لوگوں کے ساتھ ایک کتا رہتا ہے اور اس کی نسبت ان لوگوں سے ہو جاتی ہے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ کو اس کتے کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ قیامت کے دن اس کتے کو انسان کی شکل عطا کی جائے گی اور اس کے بعد اس کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ کہنا یہی ہے، جب ایک کتے کو اللہ والے کی نسبت سے جنتی بن سکتا ہے کتا، تو ایک عالم، ایک قاری، ایک اچھے عابد اور اچھے پیر کی نسبت سے بے شک ہم آپ بھی بے شک جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتوں پر دھیان نہ دیں، یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہنے سے وہ جنتی اگر کوئی بن سکتا ہے، ایک معمولی کتا دنیا کا جو کتا ہے وہ بن سکتا ہے، تو اگر ہم آپ اچھے پیر سے اگر نسبت جڑے رہیں تو ہم بھی بے شک جنتی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ سے ڈریے اور غلط کام سے دور رہیے، جو اللہ والے ہیں، اللہ سے جو اللہ کی جن سے نسبت ہے ان سے محبت کریں، ان کے ساتھ ہو جائیے، انشاءاللہ تعالی شیطان آپ کو بھٹکائے گا نہیں اور ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ پیر و مرشد کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی دلائے گا۔ آپ جانتے ہیں جب آپ پیر و مرشد کی وسیلے سے نماز ادا کریں گے تو اس وقت بھی شیطان آپ کو بھٹکائے گا نہیں، یہاں تک کہ جب آپ کی روح نکلنے والی ہوتی ہے اس وقت بھی شیطان آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ کے ایمان کو چھین کر لے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ روح نکلنے کے وقت بہت پیاس محسوس ہوتی ہے تو شیطان کیا ہوتا ہے، ایک پانی کا گلاس لے کر کھڑا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے خدا کا، مجھے اپنا رب کا، مجھے اپنے رب اور
اس لیے کہ اگر بولے گا تو تجھے پانی میں پلاؤں گا۔ اور جب وہ بندہ، وہ جب انسان جس کا پیر نہیں ہوتا بھٹک سکتا ہے، وہ اگر اس شیطان کے باتوں پر آ جاتا ہے یا اسے خدا کہہ دیتا ہے، اسی کے سامنے اس گلاس کو پٹک دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، پانی بھی نہیں پلاتا اور اس کے ایمان چھین کر لے جاتا ہے یا ایمان لے کر جاتا ہے۔ جس کے ایمان نہیں رہتا کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ایمان والوں کے لیے عبادت ہے۔ اسی لیے اگر آپ کے پیر و مرشد آپ کے ساتھ ہو، جب پیر و مرشد سے جڑے رہیں گے، اس وقت شیطان اگر آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرے تو آپ کے پیر اس وقت آپ کے مدد فرمائے گا۔ وہ مشہور واقعہ ہے، اس واقعہ کو تب نہیں جا رہے ہیں تو اس وقت جاگنے کے وقت بھی پیر و مرشد آپ کے کام آئیں گے۔ دنیا میں جب کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے، روح نکلنے کے بھی کام آئیں گے۔ جب قبر سے اٹھیں گے وہاں بھی پیر و مرشد کا وسیلہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے۔ سرکار کی بارگاہ میں جب ہم پہنچ جائیں گے، میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کی بارگاہ تک لے جائیں گے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے ان کے بدولت، ان کے صدقے میں ہمارے اعمال کو اللہ معاف فرما دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور ہمیں جنت میں داخل ہونے کا پرمیشن مل جائے گا۔ محترم حضرات، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا جس مقصد کے تحت یہ محفل جناب غلام علی صاحب نے سجایا، اس محفل کو اللہ قبول فرمائے اور مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ کا فرمان کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی جو اللہ والے ہیں ان کے ساتھ رہے، انشاءاللہ تعالی ہر اعتبار سے آپ کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔